کچھ وہ ہیں کہ جن کے پاس انگنت دولت، جاہ و جلال سب کچھ تھا، اور ان کے بھی وہم میں شاید یہی ہوگا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس دولت ہے، جاہ و عشمت ہے، ہم تو چلے بھی جائیں گے تو قیامت تک لوگ ہمیں ہی یاد کریں گے، لیکن کوئی ایک بندہ اچھائی کے ساتھ ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مصر کی سرزمین میں فرعون آیا، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اب صدیاں بیت گئیں، پورے سرزمین مصر میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں کہ جو یہ کہے کہ جی وہ ایک اچھا بندہ تھا۔ اگر اس کا نام رہ بھی گیا دنیا میں تو گالی بن کے رہ گیا کہ اگر کسی کو فرعون کہہ دیا جائے تو وہ اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے۔ تو اس طرح کیا ہے، ایک تو یہ زمانہ اپنی رفتار سے گزرتا رہتا ہے، انسان کو اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ وہ اعمال کرے کہ جن میں اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی اسے سکون دے، اور پھر جس وقت یہ روح کف سے انسری سے پرواز بھی کر جائے تو وہاں پر بھی اس کو امن اور سکون کی زندگی نصیب ہو۔ اس لیے اللہ کریم نے قسم اٹھائی والعصر، اور قسم ہے زمانے کی۔ اس کے بعد فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں۔ یعنی آغاز اس بات سے فرمایا کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ بنیادی طور پر فرمایا گھاٹے اور نقصان میں ہے۔ اگر اس گھاٹے اور نقصان سے کچھ لوگ بچے ہیں، بچیں گے یا بچ رہے ہیں، تو فرمایا ان کے لیے 4 کوالٹیز ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے نصیب کر دی، وہ پہلے بھی اللہ کے محبوب بنے، راہ نجات پائی، دنیا کی زندگی میں بھی انہوں نے سکون پایا، اور آخرت میں بھی جب روح وجود سے نکل گئی اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دے دیا صفے باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، میرا عبد خاص آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ اور قرآن گواہ ہے کہ فرشتے ان پر سلام پیش کرتے۔ وہ 4 اوصاف کون سے ہیں؟ پہلا وصف فرمایا انسان تو بنیادی طور پر گھاٹے میں ہے، یعنی انداز تبلیغ قرآن پاک کا ہم تک ایک میسج پہنچانے کا انداز دیکھیں۔ پہلے قسم اٹھائی والعصر، قسم اٹھانے کے بعد فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں۔ اب یہاں پر قرآن پاک کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، بے شمار آیات ہیں جن کے اندر احکامات ہوتے ہیں، اہل ایمان کو کچھ چیز حکم ہوتی ہے، بعض اوقات جو ایمان نہیں لائے ان کو کسی چیز کا حکم ہوتا ہے، کچھ وعیدیں ہوتی ہیں، کچھ خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر نہ ایمان کا کوئی تذکرہ ہے، نہ بے ایمانی کا کوئی تذکرہ ہے، صرف انسان۔ اور انسان ہر وہ شخص ہے جو اولاد آدم ہے، کس خطہ زمین میں پیدا ہوا، کیا رنگ ہے، کیا مذہب ہے، کیا کلچر ہے، کس دور کا ہے، اس کو کوئی بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ صرف بات اتنی ہے کہ انسان جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا علیہ السلام ان کی آگے نسل پاک سے ہے، ان کی آگے اولاد سے ہے، فرمایا وہ انسان۔ اس لیے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے اور گھاٹے میں ہے۔ پھر فرمایا الا الذین، اب ہے جنہیں ایگزمپٹ کیا گیا۔ ایکسپشنز کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا، ہاں
وہ لوگ گھاٹے نقصان میں نہیں ہیں. چار کوالٹیز بیان کی، فرمایا جنہیں اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں ان صفات سے مالا مال کر دیا. اور وہ چار کون سی ہیں؟ نمبر 1 الا الذین آمنوا. پہلا وصف کیا؟ ہاں اس نقصان سے، اس گھاٹے سے جو دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے، اس سے بچنے والے پہلے لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان لائے. ایمان لانا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل اس زمین پر آئے. اپنے اپنے وقت میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ذمہ داریاں سونپی گئی، اس مخلوق خدا تک اللہ کا پیغام، میسج، تعلیمات، وہ نورانی وحی کا علم پہنچاتے رہے. اب کیا ہے؟ ان کا جو ایک کمبائن مشن تھا اس کو بیان کیا گیا.